هو سماکم المسلمین، ہم مسلم ہیں، کنتم خیر امت، ہم امت ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم امت رسول ہیں۔ آگے ہماری اپنی سوچیں ہیں، ایک دوسرے کی سوچ کو عزت دو، ایک دوسرے کی سوچ کو سلام کرو، ایک دوسرے کی سوچ کے لیے گنجائش پیدا کرو۔ فیصلے کا قلم اپنے ہاتھ میں نہ لو، آنے والے دن کا انتظار کرو، آنے والے دن کا انتظار کرو جس دن اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ نے کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جواب آیا یا رسول اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے۔ یہ میدان قیامت، یہ ماؤں کی چیخ و پکار، یہ باپ بھاگ رہا، یہ بیگم بھاگ رہے، یہ بھائی بھاگ رہے، یہ بچے بھاگ رہے، ابا کہہ رہا ہے میری کوئی اولاد نہیں، ماں کہہ رہی ہے میں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا، میاں کہہ رہا ہے میری کوئی بیگم نہیں، بیگم کہہ رہی میرا کوئی خامن نہیں، بھائی کہہ رہا ہے میرا کوئی بھائی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، متقی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ابدال قطب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اولیاء علماء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، حاجی پرہیزگار کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، آدم کی پکار نفسی نفسی، شیش کی پکار نفسی نفسی، ادریس کی پکار نفسی نفسی، نوح کی پکار نفسی نفسی، ابراہیم اسماعیل کی پکار نفسی نفسی، اسحاق یعقوب یوسف کی پکار نفسی نفسی، صالح ہود کی پکار نفسی نفسی، لوط شعیب کی پکار نفسی نفسی، یحییٰ زکریا کی پکار نفسی نفسی، سلیمان داؤد کی پکار نفسی نفسی، یونس عیسیٰ کی پکار نفسی نفسی، ابراہیم کی پکار یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کی پکار یا اللہ میری جان بچا میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں آپ کیا ہوں گے نفسی 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 نفسی۔ ایک درد بھری فریاد اٹھے، ایک درد بھری آواز، ایک زخمی جگر کی آواز، ایک دکھی دل کی آواز، ایک نوحہ جو جگر چیر دے گا اور سب کو متوجہ کرے گا، اور وہ آواز نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی امتی 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 امتی۔ واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں اس دن بھی نہیں بھلانا اور ہم نے آج ہی آپ کو بھلا دیا۔ امتی امتی، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سارے لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ نو درد بھری فریاد کہاں سے ہے؟ اللہ کی قسم دیکھو گے، دیکھو گے آج کا میرا بول یاد تمہیں آئے گا، یاد آئے گا، تم اس دن دیکھو گے کہ ایک ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ عرش کی طرف، جھولی بھی پھیلی ہوئی، ہاتھ بھی پھیلے ہوئے، امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں، میں آپ کی کیسے منت کروں کہ ہم فرقوں سے باہر آ جائیں، ہم فرقوں سے باہر آ جائیں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ میری امت قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حبیب مصطفیٰ کو گود میں لیا، چھت پھٹی، بادل آیا، آواز آئی مشرق مغرب پھراؤ تاکہ دنیا جانے یہی ہیں وہ جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی۔ پھر آواز آئی انہیں آدم کے اخلاق دو، انہیں شیش کی معرفت دو،
انہیں نوح کی شجاعت دو، انہیں ابراہیم کی دوستی دو، انہیں اسماعیل کی قربانی دو، انہیں صالح کی فصاحت دو، انہیں لوط کی حکمت دو، انہیں یعقوب اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، داؤد کی زبان دو، ایوب کا دل دو، یونس کی اطاعت دو، عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اسے نہلا دو، جو سارے نبیوں کو دیا سارا دے دو۔ یہ چند لمحات میں 1.25 لاکھ نبیوں کا جو کچھ تھا اس بچے کے سینے میں اتارا گیا، اور پھر 63 سال اس میں پرواز ہے، پرواز ہے، پرواز ہے، جس کی انتہا ہے کہ سارے پردے ہٹ کر اللہ اور حبیب اللہ سامنے ہوئے، اور اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی وہ دین لے کر آئے جس میں رکھنا پڑ چکا ہے کہ دین سے ہٹ کر فرقہ واریت کی آگ لگ چکی ہے، اس سے باہر آؤ، امت بنو، نمازوں کو زندہ کرو، اور آخری چند باتیں کہہ رہا ہوں، سچ بولو، ان افسروں سے کہتا ہوں، ان ماتاتوں سے کہتا ہوں، ان پولیس والوں سے کہتا ہوں، ان تاجروں سے کہتا ہوں، ذمہ داروں سے کہتا ہوں، چھوٹے بڑے سے، اپنے آپ کو کہتا ہوں، سچ بولو، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پہ اللہ کی لعنت۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر بھیک مانگتا ہوں، سچ بولو، جو قوم سچ بولے، جو قوم دیانتدار ہو، جو قوم عدل والی ہو، اللہ کی قسم اور کروڑ دفعہ قسم، اس قوم کو زوال نہیں آ سکتا۔ جو قوم جھوٹ بولے، جو قوم دھوکہ دے، جو قوم ظلم کرے، اللہ کی قسم اور کروڑ دفعہ قسم، وہ قوم عزت نہیں پا سکتی۔ سچائی پہ آ جاؤ، عدل پہ آ جاؤ، دیانتداری پہ آ جاؤ۔ ظالم، ہاں، میرے اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے کہا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے، میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے۔ ظالم مت بنو، مظلوم بن جاؤ، حسینی قافلے کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ ظالم بن کے موت آ گئی تو فرعونوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور مظلوم بن کے موت آ گئی تو حسین کے ساتھ اور ان کے ساتھ مظلوموں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا۔ آج تم بڑے سردار ہو گئے اور ظلم کرنے والے کمین ہوں گے، آج تمہارے سروں پہ تاج ہوں گے اور ظالم کے گلے میں طوق ہوگا۔ آج سچے کا چہرہ روشن ہوگا اور جھوٹے کا چہرہ کالی رات کی طرح تاریک ہوگا۔ آج دیانتدار کے گلے میں اس کامیابی کا صحرا ہوگا، سر پہ عزت کا تاج ہوگا، اور دھوکے باز کے چہرے پر کالی رات کی سیاہی ہوگی اور گلے میں ذلت کا طوق ہوگا۔ سچے بنو، دیانتدار بنو، عدل والے بنو۔ وکیلوں سے کہتا ہوں ظالم کا کیس مت پکڑو، ججوں سے کہتا ہوں اپنے قلم کی قیمت نہ لگاؤ، تمہارے قلم کی قیمت اللہ لگائے گا۔ ایک دن کا عدل کرنا 60 سال کی عبادت کے برابر ہے، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ تھانے داروں سے کہتا ہوں جی ساڈے تے پریشر بڑا ہے، سانو پتہ ہے جی بندہ بے گناہ ہے، پر پچھو جی ساڈے سر تے ڈنڈا ہے، اساں تے جی FIR کٹنی ہے، اساں کی کریے؟ پھر ہاں
موت تو نہیں آئے گی، قبر میں تو نہیں جانا، اللہ کے نبی کے سامنے تو نہیں ہونا، پھر اس دن کیا دن ہوگا جب میرا نبی فرمائے گا حسین سے زیادہ پریشر آیا تھا، حسین سے زیادہ پریشر آیا تھا، میری اولاد سے زیادہ پریشر آیا تھا، میں کیا رونے روؤں، میں کیا رونے روؤں۔ اللہ کے واسطے سچ پہ آ جاؤ، دیانتداری پہ آ جاؤ، عدل پہ آ جاؤ، انصاف پہ آ جاؤ، سود سے باہر آ جاؤ۔ یہ خانیوال کے بینکوں میں پیسہ دہریوں کا نہیں ہے، یہودیوں کا نہیں ہے، ایمان والوں نے سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، سیونگ نہیں ہے، سود ہے، سود ہے، سود ہے۔ اور یہ واحد گناہ ہے جس کے خلاف اللہ نے کہا ہے میرا اعلان جنگ ہے، میرا اعلان جنگ ہے۔ بینک تو دیتے ہی تھے سود پہ پیسہ، اب تو جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ آگے غریبوں کو سود پہ پیسہ دیتا ہے۔ کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی سود تے پیسے لے بیٹھے تے ہن تا جی عزت بھی جاندی ہے تے ہر شے جاندی، سانو معافی لے دیو، اصل پیسے لے لون، ساڈا سود معاف کرا دیو۔ بینک نہیں، عام لوگ، عام لوگ۔ اور میرے اللہ نے کہا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ وہ اتنا تو کر لو، سیونگ اکاؤنٹ سے نکال کے کرنٹ میں رکھ، کسی اسلامی بینک میں رکھ دو، کسی اسلامی بینک میں رکھ دو۔ اب تو متبادل موجود ہے۔ ماں باپ کے پاؤں چومو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ان کی بددعا نہ لینا، ان کی بددعا نہ لینا۔ بیویوں سے بددیانتی، میں بڑے درد سے کہتا ہوں، بیٹی سے ہمارا معاشرہ ہے، بیٹی پر شک بھی پڑ جائے تو لوگ ذبح کر دیتے ہیں، اور بیٹا ساری زندگی زنا کرے تو جی بال ان کوئی گال نہیں۔ بیٹی سے گناہ ہو تو غیرت پہ داغ پڑتا ہے، بیٹا شادی کر کے بھی زنا کرے تو غیرت بے داغ رہتی ہے، غیرت پہ کوئی داغ نہیں آتا۔ کیوں؟ بیٹی فرشتہ ہے، کیا اس سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ میرا گاؤں راوی کے کنارے پر ہے، میری زندگی یہاں گزری ہے، کتنی بچیاں اس راوی میں ٹکڑے کر کے بہا دی گئیں جب کبھی راوی بہتا تھا۔ مرد زنا کرے تو کوئی غیرت میں کمی نہیں آئی، بیٹی سے پر شک پڑ جائے اے ساڈی غیرت برباد کر دیتا ہے، سبق کر دیو۔ ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی شادیوں میں جوڑ دیکھو، بے جوڑ شادیاں نہ کرو، بٹے سٹے کی شادیاں نہ کرو۔ ہم نے صرف اپنی قوم میں شادی کرنی ہے، ہم نے باہر نہیں کرنی۔ یہ بت توڑو، جہاں نیک رشتہ نظر آئے نکاح کرو۔ میرے نبی نے اپنوں میں بھی شادی کی، غیروں میں بھی شادی کی۔ اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں، جو بنو ہاشم سے آخر تک ٹکرا، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی بیٹی زینب ان کو دی، رقیہ ام کلثوم دونوں بیٹیاں حضرت عثمان کو دیں جو بنو امیہ میں سے۔ اپنی شادیاں قریش میں کی، قریش سے باہر کی، عربوں سے باہر، حضرت صفیہ بنو اسرائیل میں سے، جویریہ بنو مستلق میں سے، میمونہ بنو ہلال میں سے، اور باقی قریش میں سے ام حبیبہ بنو امیہ سے، ام حبیبہ بنو امیہ سے۔ حضرت علی کا فرمان ہے 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو دیر نہ کرو پڑھو، جنازہ تیار ہو دیر نہ کرو دفناؤ، بچی جوان ہو جائے دیر نہ کرو شادی جلدی کرو۔ بے جوڑ شادیاں بھی تباہی لاتی ہیں، بے جوڑ شادیاں بھی تباہی لاتی ہیں۔ باجی اسی تا ارائیاں چی کرنی، اصل جی راجپوتیں چی کرنی ہے، اصل جی جٹیں چی کرنی ہے، اصل جی بٹیں چی کرنی ہے، اصل جی بس اپنے اچ کرنی ہے، چاہے وہ بے جوڑ ہو، چاہے وہ سسک سسک کے مر جائیں،
یہ بت توڑو اللہ کے واسطے، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ آپ نے اپنی بیٹیاں بنو امیہ کے نوجوانوں سے شادیاں کی ہیں، ایک بچی گھر میں دی حضرت فاطمہ حضرت علی کو، لیکن قربان جاؤں میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی آسمان سے حکم آیا، پھر میں نے شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی آسمان سے حکم آیا، پھر میں نے بیٹی دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر آئے، فاطمہ کا رشتہ خاموش، یعنی نہیں منظور۔ عمر آئے، فاطمہ کا رشتہ خاموش، یعنی نامنظور۔ علی آئے، علی فاطمہ کا رشتہ، لیکن وہ چپ ہو گئے، بولے نہیں۔ آپ نے خود کہا علی کیوں، کیسے؟ چپ۔ فرمایا فاطمہ کا رشتہ چاہیے؟ کہ جی ہاں۔ کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ وہی آ چکی ہے، آسمان سے وہی آ چکی ہے کہ علی و فاطمہ کی جوڑی اللہ نے طے کر دی ہے۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے فرشتوں سے یہ نور کیسا نور ہے؟ فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکا دیا، مہکا دیا، روشن کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ کہا، یہ نہیں کہا ہاں ہو گئی، کہا انشاءاللہ۔ پھر گئے گھر، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ انشاءاللہ کیوں کہا تھا؟ کہ فاطمہ سے پوچھنا باقی ہے، بیٹی سے پوچھنا باقی ہے، آسمان سے وہی آنے کے بعد پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت ہے کہ امت کو سبق دینا ہے کہ آنے والا وقت آئے گا جب بیٹیوں کو گائے کی طرح رسے سے باندھ کے کسی کے قلعے پر جا کے چھوڑ آئیں گے۔ کون پوچھتا ہے بیٹیوں سے بیٹی تیرا یہاں نکاح کر دوں؟ بس اسی کر دیتا ہے۔ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے کہاں انکار کرنا تھا؟ سبق دینا۔ جی ابا جان، جو آپ فرمائیں، جو آپ مناسب سمجھیں۔ فوراً باہر آیا، علی لوگ کٹھے کرو۔ لوگ کٹھے ہو گئے، ان کو یہاں بٹھایا، ممبر پر کھڑے ہو کر کہا لوگو میرے اللہ کا حکم جبریل لایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں۔ رخصتی جب ہوئی 1 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 2 ماہ، یہ ساری روایات ہیں، یا فوراً ساری روایات ہیں۔ اب حضرت علی آئے، اونٹ کو باہر بٹھایا، آپ نے علی کو اندر بلایا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ اور فاطمہ سے فرمایا بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے اور سب سے زیادہ عزیز تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ بیٹیوں سے پوچھو، بیٹے سے پوچھو یہاں آپ کی شادی کروں کہ نہ کروں؟ اولاد سے کہتا ہوں بغاوت نہ کرو، عدالتوں میں پہنچ کے نکاح نہ پڑھانے شروع کر دو، ساری زندگی تڑپتے رہو گے۔ ماں باپ کی دعا نہ ملی تو چین نہ پاؤ گے، ماں باپ کی دعا نہ ملی تو آگے تم سکھ نہ پاؤ گے۔ کل کو ممکن ہے تمہاری اولادوں سے تمہیں یہ دن دیکھنے پڑیں، لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایجاب قبول لڑکے لڑکی کا کام ہے، باپ اور ماں اور باپ کا کام تو نہیں۔ میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے قبول کیا، میری بیٹی کہہ رہی ہے میں نے قبول کیا، میں نے اپنے نکاح میں کہا تھا میں نے قبول کیا، اب مجھے گنجائش دینی ہے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو کہ بیٹی میں یہاں آپ کی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو منظور ہے؟ وہ کہے ابا جان منظور ہے الحمدللہ۔ وہ کہے بابا مجھے منظور نہیں، میرا جی نہیں چاہتا۔ پھر اس کو گنجائش دو، آپ چاہتے ہو یہی کرنا ہے پھر اسے سمجھاؤ، نہیں اس کے جی میں آ رہا اللہ کے واسطے زبردستی کی شادیاں نہ کرو، وٹے سٹے کی شادیاں نہ کرو۔ اور اتنے پیدا ہوتے ہی
رشتے کر دیتے ہیں، اے دینال، اے دینال، ہمارے دیہاتوں میں خاص طور پر اے دینال، اے دینال، وہ بڑے ہو گئے، وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ کہہ رہے ہیں میں تا اما آکھیا ہے آئندہ اے دینال کرنا، آئندہ اے دینال کرنا، یہ میری اما دی مننی نے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ تو دفع ہو جاؤ۔ ماں تو چلی گئی قبر میں، ماں کی مانو، ہاں ماں کی مانو، برکت ہوگی۔ کب مانو؟ جب بیٹا بیٹی تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، جیسے ہماری دادی جان کہہ گئی تھی ہمیں منظور ہے، جیسے ہم آپ فرما رہے ہیں ہمیں منظور ہے۔ او میرے رب کی قسم، شریعت نے بچے اور بچی کو حق دیا ہے، جی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیث سے طلاق لے لی، وہ بڑے بے قرار ہو کر منتیں کریں کہ دوبارہ رجوع کر لو، ایک اور منت کرتا ہوں، اگر کبھی موقع آ جائے جدائی کا، ایک طلاق دیا کرو، ایک طلاق دیا کرو، کٹھی 3 دینے کا کیا فائدہ ہے؟ بعد میں سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہو کہ ہن کوئی راہ کڈو، ہن کوئی راہ کڈو۔ اور یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے، لطیفہ نہیں ہے، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ دیکھو ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں، ہر جگہ اچھے برے، سارے افسر کوئی رشوت لیتے ہیں، سارے تھانے دار کوئی رشوت لیتے ہیں، سارے تاجر کوئی جھوٹ بولتے ہیں، سارے کوئی ملاوٹ کرتے ہیں، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، سارے علماء کوئی فرقہ واریت کو بھڑکاتے ہیں، ہر جگہ اچھے برے ہیں، علیحدہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق پڑی، میرے نبی نے خود طلاق دی، حضرت حفصہ کو 1 طلاق دی، آسمان سے جبریل آئے، یہ عمر کی بیٹی ہے، رجوع کرنا ہوگا، میرے عمر کو تکلیف ہوگی، ہاں یہ عمر کی بیٹی ہے، میرے نبی اگر آپ نے طلاق دے دی تو میرا عمر دکھی ہوگا، واپس ہوں، اور یہ آپ کی جنت کی بیوی ہے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ نے رجوع فرما لیا۔ 1 طلاق دو، لکھوانا ہے 1 لکھواؤ، دینی ہے 1 دو، 3 دینے کا فائدہ کیا ہے؟ جب 1 سے فائدہ پہنچ رہا ہے وہی جو 3 سے، تو 3 نہ دو۔ طلاق زندگی کا حصہ ہے، اس پر لڑائیاں نہ کرو۔ میں چاٹ گیا افریقی ملک میں، حیران ہوا، وہاں بڑا بھائی طلاق دیتا ہے، چھوٹا بھائی شادی کر لیتا ہے، کوئی لڑائی نہیں، اور وہاں 4 بچوں کی بیوہ یا 4 بچوں کی متعلقہ کوئی بھی فوراً شادی ہوتی ہے۔ ہماری بچیوں کو تو طلاق پڑ جائے اور 99% طلاق ظلم کی پڑتی ہے، وہ ساری زندگی دیواروں کے ساتھ گزار دیتی ہے، رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، کہتا جی طلاقی ہوئی ہے، کہتا جی طلاقی ہوئی ہے، اور 99% ظلم سسرال کا اور لڑکے والوں کا ہوتا ہے، 1% کہیں لڑکی کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی گزار دیتی ہے دیواروں کے ساتھ، کوئی رشتہ نہیں لیتا۔ طلاق یافتہ بچیوں کو گھر دو، طلاق یافتہ بچیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھو، طلاق یافتہ بچیوں کے رشتے کرواؤ اپنے بیٹوں کے لیے، سب کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے عظیم صدقہ بتاؤں، سب سے عظیم صدقہ بتاؤں، سب سے عظیم صدقہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے عظیم صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک بچی 21 سال کی عمر، کہا جی سسرال والوں نے کہا تھا بیٹی ہوئی تیری تو طلاق دے دیں گے، اور میری بیٹی ہو گئی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے کہ میرا کیا قصور ہے، لیکن مجھے طلاق دے دی۔ 1 ہفتہ کے 10 دن پہلے کی بات ہے، ایک خاتون کہا جی میری جب تیسری بیٹی ہوئی تو سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، کہ تو دیاں جمی جاندی ہے۔ یہ میرے معاشرے کے دکھتے ہوئے مسائل ہیں، سلگتی ہوئی آگ ہے۔ علماء سے کہتا ہوں یہ چیزیں عوام کے سامنے لاؤ، یہ چیزیں عوام کے سامنے لاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کا احترام کرو، ماں باپ سے کہتا ہوں
اولاد کو گنجائش دو، زبردستی کی شادیاں نہ کرو، زبردستی کے فیصلے نہ نافذ کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں عدالتوں میں پہنچ کے شادیاں کرنے نہ لگ جاؤ ورنہ سارا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اپنی اولاد کو تم ان چھوٹی چھوٹی خواہشات ان کی پوری کرتے ہو اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پر اپنا فیصلہ ایسے نافذ کرتے ہو بس یہی ہوئے گا، اس تو علاوہ نہیں ہوئے گا۔ سمجھ کرو، نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے یا 4، سارے بیٹے اٹھا لیے، بیٹیوں سے نسل چلی، 3 بیٹیوں سے نسل نہیں چلی، صرف حضرت فاطمہ سے چلی۔ اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں بیٹیاں رکھ کے بتایا کہ بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں سچائی پہ آؤ، دیانتداری پہ آؤ، عدل انصاف پہ آؤ۔ ایک آدمی جرم کرتا ہے، جان بوجھ کے 10 بے گناہ لکھواتے ہیں، 10 بے گناہ لکھواتے ہیں۔ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ فیصلہ کرے گا، اور یہ تمہاری فائل تمہارے سامنے اللہ کرے گا ان بے گناہوں کو کیوں پھنسایا تھا۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تمہاری کمائی کو کہے گا یہ ملاوٹ والا پیسہ ہے، یہ رشوت کا پیسہ ہے، یہ سود کا پیسہ ہے، یہ شراب کا پیسہ ہے، یہ زنا کا پیسہ ہے۔ حساب دو کیوں کیا تھا؟ میں نے تو کہا تھا پالنے والا رب اللہ میں ہوں، پھر کیوں دھوکے میں چلے گئے تھے؟ تو آؤ میرے بھائیوں، آج اس مبارک محفل میں ہم ان گندگیوں سے نکلنے کی کوشش کریں، امت بن کے چلیں، نمازوں کو زندہ کرو۔ جو مسجد قریب ہے وہاں چلے جاؤ نماز پڑھنے۔ نہیں جی اے ساڈی مسجد نہیں جی، اتھے ساڈی نماز نہیں ہوندی، ساڈی مسجد اودے اے ہوراں دی ہے تے او ساڈی ہے۔ ارے سب تمہاری ہیں، سب اپنی ہیں، بلکہ مسجد تو کسی کی بھی نہیں، مسجد تو اللہ کی ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق۔ غصے میں کہہ دیا، پیچھے سر ناپ کے بہ گیا کہ ہن کی کروں، طلاق تو کیویں بچاں، چونکہ خانے وال پر بھی اس کی حکومت تھی۔ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، بھائی کوئی راستہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایک راستہ ہے کہ تیرے ملک سے باہر نکل جائے تب طلاق ختم ہوگی، ورنہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ملک سے باہر کہاں سے نکالوں، اتنا بڑا ملک، کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بالکل گمنام تھے، غریب بیوہ ماں کے بیٹے تھے۔ ابو حنیفہ کی محفل سے علم ملا، ان کو بلایا گیا۔ ایک واقعہ بڑا مزیدار ہوا، غریب آدمی تھے، گلی میں یہودی نے ناجائز تجاوزات شروع سے ہو رہے، یہ ناجائز تجاوزات شروع سے۔ ایک یہودی طاقتور تھا، اس نے اپنے گلی روک لی، گلی اور اپنی دیوار آگے کر دی۔ تو ابو یوسف اس کے پاس گئے، یار ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا راستہ تو تنگ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگا بڑے تکبر میں، جداں تو پالکی تے چڑھتے آئو نا تو میں راہ کھول دے سا، حالی جا جا کام کر۔ چوتھا 5واں دن، ہفتہ 10 دن کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ تو ہارون رشید نے کہا بھائی بلاؤ۔ ابو یوسف آئے، کہا بھائی ابو یوسف میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو میں 3 طلاق، اب کوئی راستہ ہے کہ یہ طلاق نہ پڑے؟ انہوں نے ایک دم کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو علماء نے ایسے دیکھا کہ مطلب یہ کہاں سے؟ تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ ہائے ہائے، ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہیں بیگم کو تو بٹھا دیا مسجد میں رات، اور اس نے کہا پرچہ لاؤ۔ آج کے بعد ابو یوسف اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس مقرر کیا جاتا ہے۔ اسلامی سلطنت کے پہلے چیف جسٹس ابو یوسف،
پھر اعلان کیا 1,00,000 درہم ہدیہ گھر پہنچایا جائے، پھر اعلان کیا پالکی لائی جائے، پالکی آ گئی، بیٹھو، 4 نوکروں سے کہا پالکی اٹھاؤ اور ان کو گھر پالکی میں بٹھا کے لے جاؤ۔ جب وہ پالکی گلی کے نکڑ پر آئی تو کہنے لگے میاں ایتھے رکھ چھڈو، پالکی اتھے رکھوا لی، آپ پیچھے بیٹھے رہے، اوے یہودی سدو، یہودی آیا، آگے شاہی غلام، شاہی پالکی، وہ تو پیر کمبڑ لگ گئے، تو قریب آیا، ویکھے نا ہن میں پالکی چ آ گیا، ہن ساری گلی دا راہ سیدھا کر دے۔ اس آخیا بہو میں سیدھا کر دینا، میری جان بچ جاوے۔ مسجدیں تو اللہ کی ہیں، تم نے اس پر بھی اجارہ داریاں قائم کر لی ہیں۔ آؤ بھائی مسجدیں اللہ کی بنائیں، ہر جگہ سجدے کرو، نمازیں پڑھو، ہر ایک کو گلے لگاؤ، پیار کرو، جس سے لڑے ہوئے ہو اس محفل میں اٹھنے سے پہلے معافی بھی مانگ لو، توبہ بھی کر لو، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دیانت سے کام لینا، دھوکہ نہ دینا، انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا، محبت سے رہنا، نفرت سے نہ رہنا، کسی سے لڑے ہو صلح کر لینا، کوئی گناہ ہے تو توبہ کر لو، یہاں بھی معاف، آگے بھی معاف۔ تو ایک گزارش میں سب بھائیوں سے کرتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، میری ادھر تو نظر نہیں پڑ رہی تھی، کہ میں نے ہاتھ ایسے کیا تو پھر مجھے نظر آیا کہ وہ تو آخر دیوار تک ماشاءاللہ مجمع ہی مجمع ہے، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ 90-95% نوجوان بیٹھے ہیں۔ آپ میرے عزیز ہو، میرے برخوردار ہو، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ آج ہم سب مل کر توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں، جو جرم ہو رہا ہے اس سے ہم آج توبہ کریں۔ حکومتوں کا انتظار نہ کرو کہ وہ کوئی اسلام لائیں گی، حکومتیں اسلام لایا نہیں کرتی، اسلام دلوں سے آیا کرتا ہے، یہاں سے آیا کرتا ہے۔ حکمران نافذ کر دیں، کل ہر کوئی سچ بولے تو کیا کھانے وال کے تاجر سچ بولنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، جب تک خود ارادہ نہیں ہوگا کوئی نہیں سچائی آئے گی۔ تو بھائیو آؤ آج ہم سارے مل کر توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ تو سارا مجمع توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ۔ تو بھائی آپ کو توبہ مبارک ہو، آپ کو توبہ مبارک ہو۔ آج کے بعد امت بن کے رہیں گے نا انشاءاللہ، ایک دوسرے سے محبت کریں گے نا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، ظلم بھی نہیں کرنا، دھوکہ بھی نہیں دینا، اور یہ زبردستی کی شادیاں بھی نہیں کرنی، بٹے سٹے کی شادیاں بھی نہیں کرنی، سود بھی نہیں کھانا، جو ذاتی طور پہ سود پہ پیسے دیے ہوئے ہیں اصل پیسے لے لو، باقی چھوڑ دو، ورنہ اللہ کی قسم نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرو، اللہ سے ڈرو، جس دن موت آ کر مجھے اور آپ کو اور سب کو مٹی میں کر دے گی اور کیڑے کھا جائیں گے۔ تو بھائیو، میرے بھائیو، اگر یہ چند ایک کام آپ نے کر لیے ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ نا، جس سے لڑے ہو نا جاتے ہی صلح کر لینا، جس سے لڑے ہو جاتے ہی صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ کرو گے صلح نا؟ صلح کرو گے؟ اور خاص طور پر اگر بیوی سے لڑائی ہے نا تو جا کر اس کی محنت کر لینا۔ ایک آپ کو عجیب فضیلت سناؤں، میاں بیوی لڑ کے صلح کرے نا تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اچھے نیک پاک گھرانوں میں بھی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن بھائیو اسے صلح میں بدلو، حلال کماؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلانا ورنہ ساری نسل برباد ہو جائے گی۔ اور آپس میں محبت سے رہنا کہ یہ پھر زندگی اللہ بدل کے جنت میں جب لے جائے گا تو پھر لڑائیاں بھی ختم، جھگڑے بھی ختم، موت بھی ختم، پیشاب پخانے ختم، لڑائی جھگڑے ختم، فساد ختم،
موت ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، رنج ختم، غم ختم، دکھ ختم، تکلیفیں ختم. ہر آدمی اپنی جنت میں بادشاہ ہوگا، ہر آدمی اپنی جنت میں بادشاہ ہوگا، ہر بیگم اپنے خامد ساتھ جنت میں ملکہ ہوگی. اور یہ 5 فٹ کے قد سے ہم کیا مزہ لے سکتے ہیں، کیا لذت لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت، جنت کی حور، جنت کی حور کا قد 130 فٹ بنایا ہے. کتنا بھائی؟ 130 فٹ. تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کا کر دے گا. 130 فٹ کا قد ہوگا. مشک عنبر زعفران کافور کی بارش ہوگی. جنت کی لڑکی مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے. میرے رب کی قسم، سورج کو انگلی دکھائے سورج اندھا ہو جائے، نظر نہ آئے. مردوں سے بات کرے مردے زندہ ہو جائیں. زندوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں. 100 جوڑے پہنے گی، تم بھی 100 جوڑے پہنو گے، اور اس کے 100 جوڑے 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے. اتنا بڑا لباس اس کا ہوگا، اور اس لباس کا وزن نہیں ہوگا. اس لیے 3 میل 30 میل برابر ہے. 1 جوڑا 100 جوڑا برابر ہے. آپ بھی 100 جوڑے پہنو گے، وہ بھی 100 جوڑے. اور نہ اتارنا آپ کے ذمے، نہ پہننا آپ کے ذمے. آپ خالی ارادہ کرو گے اور اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے، اور نئے 100 جوڑے اللہ آپ کے جسم پر زیب تن کرے گا. بس ایسے ایک بجلی کی چمک ہوگی اور اگلے 100 گئے اور نئے 100 پہنے جائیں گے. داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، صرف مونچھیں ہلکی ہلکی اور سر کے بال یہاں گردن تک، اور چہرہ یوسف علیہ السلام کی شکل پر حسین و جمیل. قد آدم علیہ السلام کا 130 فٹ. دل ایوب علیہ السلام کا صبر والا. زبان داؤد علیہ السلام کی شیریں سریلی. اور عمر عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سال. اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو سارے اخلاق کے بادشاہ اور سارے اخلاق کے انتہا پر. اور سرخ و سفید رنگ، نیم گھنگریالے بال، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، کھائے پاخانہ نہیں، پیے پیشاب نہیں. جنت کی اس حور پر یہ خانے وال کی ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور میں کالے حبشیوں میں سناتا آیا، یہ جو افریقہ گیا تھا، کہ میرے نبی نے کہا کالا مسلمان. ضروری نہیں کہ حبشے میں ہو، خانے وال میں ہی رہتا ہے، کالا ہے. عورت ہے کالے رنگ کی ہے، مسلمان مرد ہے کالے رنگ کا ہے. اللہ جنت میں ان کو ایسا حسن دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے ان کے چہرے کا حسن دکھائی دے گا. تو بھائیو، کھانے پینے کے مزے آگے ہیں، رہنے کے مزے آگے ہیں. یہاں محبت سے دن گزار دو، نفرتوں کی آگ بجھا دو. ٹھیک ہے، پیار محبت سے رہو. جو مجمع میں انشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں سارے نمازی بیٹھے ہیں، لیکن اگر کوئی تھوڑی غفلت ہے کسی میرے بھائی میں کہ نماز میں سستی ہے، یا بالکل ہی نہیں پڑھی جا رہی، یا 1-2 پڑھی جا رہی، تو آج کے بعد یہ نیت کر لو کہ ساری نمازیں پڑھنی ہیں. جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ دار، گندم آ رہی ہے، عشر ادا کرو. 100 من میں 5 من غریب کا، 95 من تمہارا. زکوٰۃ ادا کرو. 1 لاکھ میں 97.5 تمہارا، 2500 غریب کا. زکوٰۃ ادا کرو، عشر ادا کرو. آپ کا مال پاک، آپ کی فصلات پاک. اور اس طرح جیسے ذمہ دار آج کل خوار ہو رہے ہیں، نہ گندم بک رہی ہے، نہ چاول بکے، نہ آلو بک رہے ہیں. یہ خواریاں نکل جائیں گی اگر ذمہ دار عشر ادا کریں اور زکوٰۃ مالدار زکوٰۃ ادا کریں اور سود سے جھوٹ سے بچیں، تو اللہ ہمارے رزق میں برکتیں ڈال دے گا. اللہ 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 اللہ. لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة.
اے زمین آسمان کے شہنشاہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، اے مہربان اللہ، ہم سب کے پیارے محبوب اللہ، اللہ ہمارے دیس کا دستور ہے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے کے لیے کچھ لوگ اس کے دروازے پر پنچایت بن کر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی محنت کرتے ہیں، تو وہ بڑے سے بڑا غصے والا بھی اپنا غصہ پھینک کر معاف کر دیتا ہے، صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ موسم، ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، دھرتی کے تیور بدلے ہوئے ہیں، حالات کی گردش کے تیور بدلے ہوئے ہیں، یہ سب بتلا رہے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اتنی بڑی پنچایت لے کر آئے ہیں، اس میں یا اللہ میرے جیسے اور ان بھائیوں جیسے گناہگار ہیں، لیکن اسی محفل میں یا اللہ تیرے دین کو پڑھانے والے جن پہ پڑھاتے پڑھاتے عمریں گزر گئیں، گھٹنے جواب دے گئے، صحتیں جواب دے گئیں، اور یہ ہمارے نوجوان بچے جن کے کھیل کود کی عمر تھی، یہ یا اللہ اپنی بھرپور جوانی تیرے نبی کے علم کے لیے ایک چار دیواری میں روٹی سوکی کھا 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 کھا، یا اللہ یہ تیرے علم کے لیے پڑھے، یا اللہ یہ انہوں نے زندگی کا بھرپور حصہ یہاں گزارا، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہم لے کر آئے ہیں میرے مولا، ہماری بس اتنی بساط ہے، یہی ہماری اوقات ہے، ہم خلیل البضاع ہیں، وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا جینا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفر الکیل وتصدق ان اللہ یجزی المتصدق۔ یہ میرے رب، یہ ہم دلیل سی بضاعت لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، قربان جائیں، سخیوں کو پسند کرنے والا، عفو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، یا اللہ یہ تھوڑی سی بضاعت لے کر یہ حقیر فقیر ہم تیرے در پر آئے ہیں، یا اللہ تو بھی عرشوں کے در کھول دے، آسمان کے در کھول دے، اور اپنی بخشش کو اتار دے، اپنی رحمت کو اتار دے۔ یا اللہ ماں بچے کو پیار سے دیکھتی ہے نا تو بچے کی تھکاوٹ دور ہو جائے، یا اللہ یہ تیرے حبیب کی امت تھکی پڑی ہے، انہیں اپنوں نے بھی مارا، انہیں غیروں نے بھی مارا، ہمارے گلے ہمارے اپنوں کے ہاتھوں سے کٹ رہے ہیں، ہمارے معصوم بچوں کے لاشیں ہمارے اپنوں کے ہاتھوں مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں غیر نے بھی مارا، ہمیں اپنوں نے بھی مارا، ہمیں ایک دفعہ دیکھ تو صحیح، یا اللہ ساز خاموش ہے، فریاد سے معمور ہیں ہم، اے میرے مالک ہمیں ایک نظر پیار سے دیکھ، ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا۔ بچہ سہما ہوا باہر گلی میں مار کھاتا ہوا بھاگا آتا ہے، اماں مجھے چھپا دو، ابا مجھے چھپا دو۔ اے میرے رب، ہم اس 300 سال سے مارے کھا آج تیری بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں، یا اللہ ان نوجوان شبان نشو فی عبادت اللہ، اور یہ شیاب جو اپنی جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل کر کے بیماریوں کا شکار ہو کر تیرے علم سے چمٹے قبروں کے قریب پہنچے، ان سب کے یا اللہ تو خیر، اور یہ جتنا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کے ہاتھ اٹھانے کے اور ان آنسوؤں کے طفیل جو چپ کے بہ رہے ہیں، جنہیں صرف تو دیکھ رہے اندھیری رات میں، اس مجمع میں رونے والوں کے آنسو کون گن رہا ہے تیرے سوا، کون دیکھ رہا ہے تیرے سوا؟ اے مالک، جیسے دکاندار بہت سارے تھان گاہک کے سامنے پھینک کر کہتا ہے کوئی تو پسند فرما لے، یا اللہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں میں سے کوئی آنسو پسند فرما لے اور پوری امت کی تقدیر کے بدلنے کا فیصلہ۔ تھک گیا میرے مالک، تھک گیا میرے مالک۔ جیسے بچہ روتے روتے کہتا نا ماں سے، اماں میں تو اب تھک گیا ہوں، اب تو میری بات مان جاؤ، میں تو روتے روتے نہیں تھک گیا ہوں۔ یا اللہ یہ امت تھک گئی، مار کھاتے پٹتے اپنوں سے غیروں سے۔ تو نے ہر دور کے فرعونوں تو نے تو پکڑا ہے نا، تو یہ ہمارے فرعون کب پکڑے گا تو؟ یا اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو نے شدادوں کو پکڑا، قارونوں کو پکڑا، فرعونوں کو پکڑا، ہمارے زمانے کے قیصر و کسریٰ، ہمارے زمانے کے فرعون، شداد، حامان، قارون، نمرود، یہ بڑے طاقتور ہیں، وہ تو بیچارے بڑے کمزور تھے، یہ بڑے طاقتور ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے ہواؤں پہ قبضہ کر لیا ہے، ستاروں پہ کمندے ڈال دیے ہیں، سمندروں کو مسخر کر لیا ہے، بلاؤ اپنے رب کو کدھر ہے؟ ہم بلانے آئے ہیں، یا اللہ آجا، یا اللہ آجا میرے مالک، تو آجا میرے اللہ، آجا تو آجا نا، بلغم رسید جہنم تو بیا کے زندہ مانم۔
بیا کے زندہ باد ہو، تو بیا کے زندہ باد ہو، تو بیا کے زندہ باد ہو، بس ادا کے بدلوا یہ میرے آجا، تو آجا نا یار، قید میں آ رہا ہوں، قید میں آ رہا ہوں، ہم سے راضی ہو جا۔ ہم نے نیک بننے کی کوشش تو کی تھی، بن نہیں سکے یار، تجھے چاہا، تیری چاہت کو پورا نہ کر سکے، تیرے حبیب کو چاہا، ان کی چاہتوں کو پورا نہ کر سکے۔ اے اللہ، ہم گناہگار ضرور ہیں، اپنے گناہوں پہ ندامت ہے یا اللہ، اپنے گناہوں پہ ہم ڈھیٹ نہیں ہیں، گناہ کر کے خوش نہیں ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، تیرا کھاتے ہیں، تیرے حکم توڑتے ہیں، اب تو اس سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ۔ یہ جتنا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اس میں یا اللہ تیرے بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہوئے، تیرے بڑے پیارے لوگ بیٹھے، پورے دیش میں کر دے، پوری امت میں، پوری انسانیت میں کر ہدایت کی ہوا چلا دے، محبت کی ہوا چلا دے، نفرت کی آگ بجھا دے، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے، پاک دامنی کی فضا قائم کر دے، ماؤں کی ٹھنڈک بنا دے اولاد کو، میاں بیوی کی محبتیں پروان چڑھا دے، استاد شاگرد میں محبت پروان چڑھا دے، یہ جو بچے فارغ ہو رہے ہیں انہیں علم کا مینار بنا دے، ہدایت کا مینار بنا دے، جتنے بچے یہاں سے پڑھ کے نکلے جو پڑھ رہے ہیں سب کو ہادی و مہدی بنا دے، اور ہمارے استاد جی کے لیے زاد آخرت بنا دے، سرمایہ آخرت بنا دے، انہیں ان کی نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ جب چھوٹے چھوٹے تھے ماں نے ہمیں تیرا نام سکھایا تھا، ہمیں کلمہ یاد کرایا تھا، اے مالک تیری امانت ہے تو ابھی واپس لے، لیکن جب ہم آ رہے ہیں تیرے پاس تو یہ کلمہ کہتے ہوئے تیرے پاس کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھے، محرومی نہ ہو جائے اللہ، اسی ایمان پہ واپسی ہو، اسی ایمان پہ قبر میں جائیں جب قیامت کے دن تو کہے وَامْتَعْزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم اے میرے رب، تجھے تو پتہ ہے ہم مجرم ہیں، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، سارا پتہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر، ہمیں معاف کر دینا، تیری جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، کسی کونے میں جگہ دے دینا اور ہمیں آگ میں دھکا نہ دینا۔ لوگ ہمیں علماء سمجھتے ہیں، ہم تو یا اللہ جہالت کی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن جب تو ابو حنیفہ کو پکارے، جب تو احمد بن حنبل کو پکارے، جب تو شافعی اور مالک کو پکارے، معاذ بن جبل کو جھنڈا دے علماء کا اور انہیں تو اپنے عرش کے سائے تلے بلائے، تو ہمیں بھی بلا لینا یا اللہ، ہم ان کی جوتیاں اٹھانے والے بن جائیں گے۔ یہ نسبت تو نہیں دی ہے میرے مالک، تو نہیں دی ہے نسبت، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، اس ادارے کو قبول کر لے، اسے رہتی دنیا تک آباد فرما دے، اس سے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اس میں خرچ کرنے والوں کو، اس میں مدد کرنے والوں کو، یہاں کے روٹی پکانے والے، جھاڑو دینے والے، صفائی کرنے والے، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے، میرے دائیں ہیں، میرے بائیں ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یا اللہ، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے تو اپنی رضا کا اعلان فرما دے، رضا کا اعلان فرما دے، رضا کا اعلان فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔